کہتے ہیں لکھ دیا، علی سمجھ گیا، علی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب گھر پہنچے نا تو حضرت عمر نے اپنے سارے قرابتداروں کو بٹھایا، کہا مجھے مبارک دو۔ ادارہ تبلیغ الاسلام والوں تمہیں سلام ہو۔ آج اس چوک پہ بیٹھ کر ہم کسی کو جلانے کے لیے ذکر حسین نہیں کر رہے، واللہ ہم حسین سے وہ سند لینے کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں جو مدینے کے بازار کے اندر عمر لکھوا رہا تھا۔ ہم وہ سند لینے کے لیے یہاں بیٹھے، لکھ دے کہ عمر ہمارا غلام، لکھ دیا، لکھ دیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بلایا، فرمایا جب میں مر جاؤں نا یہ رکا میری چھاتی پہ رکھ۔ عمر کی یہ دیکھ جنت کے مالکوں کی چٹھی لے کر آ گیا ہے، عمر چٹھی لے کر آ گیا۔ یہ سند ہے، یہ سند ہے، اور جس کے پاس یہ سند نہیں اس کے پاس کوئی سند نہیں۔ اصل میں یہ سند ہے۔ ہم عمر کو سلام کیوں پیش کرتے ہیں کہ عمر نے سکھایا کہ حسین کا۔ دوسری روایت سنیے، عمر مال غنیمت تقسیم کریں، عبداللہ ابن عمر آ گئے 500، حسین اور حسن آئے، ممبر چھوڑ دیا، ماتھوں پہ بوسہ دیا، ان کو ممبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ شہزادے اپنی مرضی سے جب اٹھے ادب سے دینار پیش کیے، ہزار ہزار، دروازے تک رخصت کر کے آئے۔ عمر کھڑے تھے، کہا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں سپاہی، یہ بچے، میں جنگجو، یہ ابھی بچے ہیں، میدان میں نہیں گئے، مجھے 500 انہیں 1000۔ تیرا عدل نہیں عمر کا عدل ہے۔ اور کیسا عدل ہے؟ مدینے کی زمین پہ زلزلہ آ گیا، عمر نے گرد مارا، فرمایا اس وقت رک، کیوں کانپتی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا؟ معیار دیکھو، کوئی عام بندہ نہیں ہے جو کسی کر رہا ہے، معیار یہ فرمایا رک۔ اور آج تک تاریخ والے اس بات پہ کہتے ہیں ساری دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، عمر کے حکم کے بعد اگر زلزلہ نہیں آیا تو مدینے میں نہیں آیا ہے۔ تو عمر نہیں اس کو بھی کہہ سکتا تھا، عدل نہیں کر سکتا تھا؟ فرمایا عبداللہ چپ، حسین جتنا حصہ چاہیے سن عمر کے جملے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں عمر کو سمجھ تمہیں حسین سمجھ آئے۔ آج دنیا والے، مجھے قسم اللہ کی اس ملک کی بنیادوں کے اندر اگر میرے پیروں کا خون نہ ہوتا، اگر میرے اسلاف کا خون نہ ہوتا، اگر میری بہنوں کی عزت نہ ہوتی تو میں ہر وہ زبان کھینچ لیتا جو یہ کہتا ہے کہ حسین بھی شہزادہ تھا اور یزید بھی شہزادہ تھا۔ میں نے کہا دیکھ عمر کو، جو بات عمر کو سمجھ آئی ہے تجھے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عمر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر کہتا ہے، فرمایا عبداللہ حسین جتنا حصہ چاہیے، فرمایا جا کائنات کے اندر حسین کے باپ جیسا باپ لے کے آ۔ جو لڑتے ہو علی کے نام پر اور مرتے ہو عمر کے نام پر، مجھے بتاؤ عبداللہ کا باپ کون تھا؟ عمر۔ حسین کا باپ کون تھا؟ علی۔ اور عمر خود کہہ رہا ہے میں علی جیسا نہیں۔ پہلا جملہ فرمایا جا حسین کے باپ جیسا باپ لے کر آ، جا حسین کی ماں جیسی ماں لے کر آ، جا حسین کے نانے جیسا نانا لے کر آ، جا حسین کے نانی جیسی نانی لے کر آ۔ آج دنیا پمفلٹ لکھتی ہے یہ کوئی رائل فیملی ہے،
میں نے کہا عمر سے پوچھئے رائل ہے کہ نہیں؟ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں، ہم عمر کے غلام ہیں، ہمیں عمر نے بتایا اوہ جنت چاہتے ہو خود خادم بن جاؤ، حسین کو امام بنا لو۔ اور 4 معیار بتائے، فرمایا باپ اس جیسا، وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں اس کے لیے جہاں تک میری سکت ہوئی۔ یہ جملے ایسے ہیں، بارگاہ ایسی ہم سمجھتے نہیں، جہاں تک میری سکت ہوئی میں جاؤں گا، لیکن جہاں میرا دم جواب دے جائے میں معافی چاہوں گا۔ لیکن توجہ کرنا، عمر گھر گئے، فیصلہ ہو گیا، بچے کو بتا دیا، جڑت بھی جائے، بچے نے گھر جا کے بات کی، اس لیے مجھ سے بات کی۔ اب گھر میں سارے بیٹھے، یہ گھر کی بات ہے نا، اگر بات دکھاوے کے لیے ہوتا تو گھر میں تو کہتے یار مجبوری ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ایمان کی حالت ہے۔ گھر میں جاتے ہیں، سارے بچے بیٹھے ہوئے، اب توجہ میری طرف کریں۔ حضرت عمر نے گھر والوں نے کہا آپ امیر المومنین، نائب رسول، آپ کی شان کے اندر قرآن کی آیتیں، نبی آپ کے فیصلوں کی تصدیق کرے اور آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا، یہ فیصلہ کیا، یہ معیار آپ نے کیسے بنایا؟ شان جن کے شمل آسمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ان میں عمر کی ذات آتی ہے، لیکن عمر نے اپنا وہ شملہ، وہ پگڑی اتار دی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، اپنے خاندان کے سامنے، مجمع کے سامنے نہیں، اپنے خاندان کے سامنے پگڑی اتار لی اور اپنے بالوں کو یوں پکڑ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، عمر نے کہا میرے گھر والوں تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ شملہ عمر کا ہے، یہ پگڑی عمر کی ہے، یہ عزت عمر کی ہے۔ اگر یہ تو پگڑی ہے، اتاری بھی جا سکتی ہے اور رکھی بھی جا سکتی ہے، بندہ خود پہن بھی سکتا ہے، خود اتار بھی سکتا ہے، لیکن یہ تو خود نہیں اٹھا سکتا۔ عمر کا یہ عقیدہ ہے، یہ جو بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نانے کے صدقے اگے، یہ بھی اس خاندان کی خیرات ہے، یہ بھی اس خاندان کا فیض ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، میں ایک جگہ گیا شاہ جی، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ جذبے سے باتیں کرتے ہیں، محبت سے باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں دل کو لگتی ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے آپ کی سیاست کا۔ روایت ابو ہریرہ کی، یہ اب علماء میرے اشارے سمجھیں گے، لیکن خطیب کا کام ہوتا ہے جو بات انہوں نے سمجھنی ہے آپ کو بھی سمجھا، یہی خطیب کا فن ہوتا ہے۔ فرمایا بات سیاستہ کی، حوالہ ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ کو اتنا عالم مانتے ہو؟ میں نے کہا سن میں کیوں مانتا ہوں ابو ہریرہ کو عالم؟ سارا علم ہم نے ابو ہریرہ سے لیا، الحمدللہ میں ناز ہے، سیاستہ کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کی ہیں، لیکن ہم سے بھی تو پوچھ، ہمارا بھی کلیجہ تو دیکھ، ہم ابو ہریرہ کو کیوں سلام کرتے ہیں؟ یہاں کوئی عالم بن جائے نا تو کسی سید کو سلام نہیں کرتا، جس کو اوپر بٹھا دیا جائے وہ نیچے والے کو سلام نہیں کرتا، تو باوے اپنے باپ دادا کی عمر کا بیٹھا ہوا، ہمارے یہ ناز اور نخرے ہیں۔ اور ابو ہریرہ کا کیا مقام ہے کہ مصطفیٰ علم چادر کے اندر ڈال کر دے رہے ہیں، یہ الگ باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا، سرکار نے فرمایا چادر پھیلا دے، حضور نے یوں ہاتھ کیا، فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ کے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ نے سمیٹ کے سینے سے لگایا، صحابی سامنے بیٹھے تھے، اب بول تو سکتے نہیں، سرکار ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب سے چادر سینے سے لگائی ہے جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا۔ ابو ہریرہ کا اپنا کمال نہیں، یہ نبی کی خیرات ہے جو بانٹ رہا ہے اور ہم وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن ساری امت کو حدیث پڑھانے والا، حدیث کے اندر ساری امت کا استاد حسین جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اب یہاں شیخ الحدیث ہو نا تو ذرا بیٹھ کے سامنے دکھا، تمہیں پتا نہیں میں استاد ہوں، تمہارے استاد کو استاد، میں شیخ الحدیث ہوں۔ توجہ کرنا، میں صحابہ کی بات اتنی لمبی کیوں کی؟ ہمیں صحابہ نے بتایا حسین کو، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے ایک صحیح روایت نہیں ملتی
جتنی صحیح روایات ہیں ان کے راوی صحابہ کرام. اب اس کی سنو، جو ہماری حدیث کا امام ہے، جس نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے، پورے سواد اعظم کو حدیث پڑھائی ہے، محدث صحابی، نبی کی عطا صحابی، نبی کی خیرات صحابی. حسین واپس آ رہے، حسین کے جوتوں پہ دھول پڑی ہوئی ہے. ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری، حسین کے جوتوں پر. بہت سے لوگوں کے آنسو نکل آئے. فرمایا خدا کا واسطہ ہے، تیرے سینے میں نبی کی حدیث ہے، تیرے سینے میں نبی کی حدیث ہے، تیری پگڑی کا بڑا مقام ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور فرمایا میرے پاس نبی کا کلام ہے، یہ نبی کا ٹکڑا ہے. اپنی پگڑی سے حسین کے جوتے صاف کر رہے. تو جس کے جوتے ابو ہریرہ اپنی پگڑی سے صاف کرے، اس کے شملے کی کیا عالم ہوگا، پھر اس کی پگڑی کا عالم کیا ہوگا. مقام حسین کوئی عام سی چیز ہے. میں وہ نہیں ہوں جو حسین کو یکم محرم سے 10 محرم تک 10 دنوں کو جانتا ہے. میں وہ حسین ہوں، میں وہ حسینی ہوں. حسین ابھی نہیں آئے. نبی کے پاس مائی صاحب آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری چھاتی میں چولی میں آ گیا ہے، ڈر گئی ہوں. فرمایا ڈر نہیں، حسین آ رہا ہے. ڈر نہیں، حسین آ رہا ہے. ڈر نہیں، حسین آ رہا ہے. یہ منصب ہے اس گھرانے کا، یہ مقام ہے اس گھرانے کا کہ عمر کہے کہ میرے بال حسین کے صدقے کے، ابو ہریرہ کہے کہ میری پگڑی کا یہ مقام ہے کہ وہ حسین کے جوتے صاف کرے. یہ مقام ہے حسین، یہ مقام حسین. وہ مقام صحابیت ہے اور یہ مقام حسین. اب دنیا میں ویسے فرق کر جانا. میں نے پوچھا صحابی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو نبی کو دیکھے. صحابی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی حالت نبی کو دیکھے، جو نبی کو، جو نبی کو. اچھا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس دیکھنے سے ساری عمر بھی آپ میں نہیں بن سکتا اور میں آپ نہیں بن سکتا. ایک رشتہ رہے گا دیکھنے کا، اور یہ بھی نہیں کہ جس کو نبی دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے. جو ایمان کی حالت نبی کو دیکھے